الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. میرے بھائیو، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ لیلۃ القدر میں کون سے اعمال مشروع ہیں، لیلۃ القدر میں کون سے اعمال شریعت سے ثابت ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے. اس سلسلے میں سب سے پہلا کام ہے قیام اللیل، اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، جو صحیح بخاری میں 2014 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 760 نمبر پر مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص قدر کی رات میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ قیام اللیل قدر کی رات میں کرنا چاہیے. گویا اس رات میں تراویح پڑھنا چاہیے، تہجد پڑھنا چاہیے، اور اس رات کو زندہ کرنا چاہیے. شب بیداری ہونی چاہیے صلاۃ کے ذریعے اللہ کے لیے کھڑے ہو کر کے، اور کھڑے ہونے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے، کیونکہ قیام کی حالت اللہ رب العالمین کو اس لیے پسند ہے کہ اس حالت میں اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے. دوسرا مسئلہ ہے اعتکاف. اعتکاف دراصل کیا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ لیلۃ القدر مل جائے. جو آدمی آخری 10 راتوں کو اعتکاف کرے گا انشاءاللہ تعالی اسے لیلۃ القدر ضرور مل جائے گی، کیونکہ انہی آخری 10 راتوں میں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف اسی لیے فرماتے تھے تاکہ لیلۃ القدر حاصل ہو جائے، قدر والی رات حاصل ہو جائے. چنانچہ اس سلسلے میں آپ صحیح بخاری کی وہ حدیث دیکھیں جو 2027 نمبر پر ہے، اور صحیح مسلم کی وہ حدیث دیکھیں جو 1167 نمبر پر مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کان اعتکف معی فلیعتکف العشر الاواخر وقد اریت هذه الليلة ثم انسیتها وقد رأيتني اسجد في ماء وطين من سبيحتها فالتمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ثانی کو، دوسرے عشرہ کو اعتکاف فرمایا، اور اس کے بعد میں جب اعتکاف ختم کرنے کا وقت ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تھا اب وہ آخری عشرے کا اعتکاف کریں، کیونکہ درمیانی عشرے میں لیلۃ القدر نہیں پائی گئی، لیلۃ القدر نہیں ملی، اور مجھے اس رات کی نشانی دکھائی گئی ہے لیکن میں اسے بھول گیا ہوں. یہ رات مجھے دکھائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، مجھے یہ رات دکھلائی گئی لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. گویا اب مجھے یاد نہیں رہا متعین طور پر کہ وہ رات کون سی ہے، لیکن اس کی ایک علامت آپ کو یاد رہی جو آپ نے بیان فرمایا کہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ اس رات کی جب صبح ہو رہی ہے تو میں مٹی اور پانی، کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں. مٹی اور پانی یعنی بارش ہونے کی وجہ سے، صبح بارش ہونے کی وجہ سے زمین بھیگ جائے گی، اور بھیگی ہوئی زمین پر مٹی اور پانی ملی ہوئی صورت میں میں سجدہ کر رہا ہوں. اور وہ رات بعد میں پھر آئی. آپ نے فرمایا اس لیے اس رات کو آخری عشرے میں تلاش کرو، آخری 10 دنوں میں تلاش کرو، اور آخری 10 دنوں میں بھی طاق راتوں میں تلاش کرو. وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، اس کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک علامت بتلائی جو کہ صبح کو حاصل ہوگی، یعنی پہلے سے علامت موجود نہیں ہے، علامت بعد میں حاصل ہوتی ہے. اس لیے پہلے سے انسان کو ہر رات میں محنت کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح وہ علامت دیکھیں تو کفے افسوس ملنا پڑے کہ رات تو نکل گئی. اس لیے ہر رات قیمتی ہے. اسی طرح سے ان لیلۃ القدر میں جو عمل مشروع ہے اس میں سے ایک عمل دعا ہے. اس کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل کی جائے.
اور اس کی دلیل عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، وہ کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیها، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات قدر والی رات ہے تو اس رات میں کیا کہوں، کون سی دعا پڑھوں؟ قال قولی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تیرا نام ہے عفو، تیرے اندر معافی اور درگزر کرنے کی صفت ہے پائی جاتی ہے، تو بہت زیادہ، مبالغہ کا صیغہ ہے عفو، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ حدیث امام احمد نے اسے روایت کی ہے 25,423 نمبر پر مسند احمد میں، اور سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے 3,513 نمبر پر، اور اسی طرح سے یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں 3,850 نمبر پر، اور سنن کبرا میں امام نسائی نے روایت کیا ہے، امام حاکم نے روایت کیا ہے، امام بیہقی نے روایت کیا ہے، امام ترمذی نے حسن صحیح قرار دیا ہے، امام حاکم نے فرمایا ہے صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجا، اور امام نووی نے صحیح اپنی کتاب الاذکار میں لکھا ہے اسنادہ صحیح، اور ایسے ہی امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اعلام الموقعین میں اسے صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترمذی میں صحیح قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ روایت، خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت انشاءاللہ صحیح ہے کہ لیلۃ القدر میں ہمیں دعا پڑھنا چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور چوتھا مسئلہ، چوتھا کام، تمام اعمال صالحہ، کوئی بھی نیک عمل جس کی اللہ توفیق دے تو اس رات میں کرنا چاہیے، ہر نیک عمل کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ قرآن پاک کی وہ آیت یاد رکھیے، سامنے رکھیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بہت سے مفسرین نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے یعنی اس رات میں کوئی بھی عمل کرنا 1000 مہینوں میں عمل کرنے سے بہتر ہے، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں وہ خیر تقسیم کرتا ہے جو 1000 مہینے میں بھی وہ خیر تقسیم نہیں ہوتا، 1000 مہینوں میں بھی وہ خیر تقسیم نہیں ہوتا، اس لیے جو بھی نیک عمل اس رات میں کیا جائے گا وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہوگا۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیے تفسیر قرطبی دیکھیے کہ انہوں نے مفسرین کا یہ قول نقل کیا ہے۔ تو آج ہم نے ذکر کیا کہ لیلۃ القدر میں ہمیں کیا کام کرنا چاہیے۔ لیلۃ القدر میں ہمیں قیام اللیل کرنا چاہیے، لیلۃ القدر میں ہمیں اعتکاف کرنا چاہیے، لیلۃ القدر میں ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، اور لیلۃ القدر میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔